بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، طریق اصلاحی معافلینات کا جہاں پر یہ فریضہ ہے کہ وہ معافلینات کے اندر ہونے والی خرافات کی نشاندہی کریں، اور 2 نمبر قسم کے نعت خوان، نقبا اور خطباء کی جانب سے جو محافل کے اندر ایک خرافات کا سلسلہ جاری ہے اس کی روک تھام کے لیے آواز حق بلند کریں۔ وہاں پر طریق اصلاحی معافلینات کے منشورات میں سے یہ منشور بھی ہے کہ جہاں پر عقیدہ مذہب کے لحاظ سے کوئی ڈاکہ زنی ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس کے خلاف آواز حق بلند کرنا، یہ بھی طریق اصلاحی معافلینات کا ایک عظیم مشن ہے۔ رافضیت اس وقت اپنے پنجے گاڑ چکی ہے اور مختلف قسم کی اہل سنت کہلانے والے خطباء اپنے مذموم مقاصد لے کر رافضیت کی بولی بول رہے ہیں۔ جب سے قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے رافضیت کی دم پر پاؤں رکھا تو ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنا شروع ہو گئیں۔ ایک طرف اہل تشیع شیعہ حضرات انہوں نے بڑا واویلا کیا اور بڑا شوشہ چھوڑا کہ انہوں نے سیدہ پاک کو معاذ اللہ گناہ گار، خطا کار، خطاوار کہا ہے، حالانکہ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ مطلق خطا کہا اور خطا کو پھر آپ نے خطا اجتہادی سے تعبیر دیا اور یہ واضح کیا کہ میری اس خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نعرہ لگایا کہ بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ سیدہ زہرا، آپ نے یہ نعرہ بلند کیا۔ لیکن چونکہ جو رافضیت سے ہڈی لے چکے تھے اور جو رافضیت کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے، ان کے دل کو قلب کو تسکین نہ پہنچی اور مختلف قسم کے ڈرامے بازی کا ماحول انہوں نے گرم کیا۔ جب قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام نے بڑوں کو دلائل کی دنیا میں شکست دے دی اور بڑے اپنی غاروں کے اندر چھپ گئے، تو پھر چھوٹے اپنی بلوں سے نکل کر انہوں نے اپنی گندی آواز کو بلند کرنا شروع کر دیا اور اپنے بڑوں کے زخموں کو چاٹتے ہوئے انہوں نے مختلف قسم کے الزامات کا سلسلہ شروع کیا۔ ایسے ہی ایک منہاجی، کیونکہ منہاجیت اس وقت رافضیت کی بی ٹیم کا نام ہے اور منہاجیت سے ہی رافضیت پل رہی ہے، بلکہ منہاجیت رافضیت کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے۔ تو ایسے ہی ایک منہاجی بگوترا غلام مصطفیٰ جمالی، جو عقل اور علم سے بالکل عاری ہے اور ایک پاگل سا خطیب لگتا ہے، بالکل مجنون دیوانہ لگتا ہے، جب وہ تقریر کرتا ہے تو اس کے اشارے پاگلوں جیسے ہوتے ہیں، اس کا انداز دیوانوں جیسا ہوتا ہے، وہ شکل سے، عقل سے، علم سے بالکل مجنون ہے، لیکن بکواسات اس کی اگر سنیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بڑا ہی عجیب ترین آدمی ہے۔ اس نے ایک خطاب کرتے ہوئے اس خطا کے بارے میں یہ بات کہہ دی، کہتا ہے کہ جو عطا ہو وہ خطا نہیں ہو سکتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ کی عطا ہے، تو لہٰذا بندے کی عطا میں خطا ہو سکتی ہے، اللہ کی عطا میں خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ سن لیجئے۔ عطا ہے نا، عطا میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ گیا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھے ہیں۔
इन्ना आतैना कल कौसर। बंदे की अता में खता हो सकती है, बंदे की अता में खता हो सकती है, रब की अता में खता नहीं हो सकती। تو اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ خطائے اجتہادی اجر و ثواب کا نام ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بڑے تو یہ روتے رہے کہ سید پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو امکان خطا لکھا ہے، وقوع خطا نہیں لکھا، تو اس نے تو امکان خطا کی بھی نفی کر دی، یعنی اپنے بڑوں سے ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ جو پڑھانے والے تھے اس نے کہا کہ تم پیچھے رہو، میں تم سے بھی آگے ہوں۔ تو اس نے ایک یہی نہیں کی، اور یاد رہے یہ وہی شخص ہے کہ جس شخص نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ اللہ بھی قوالی کرتا ہے۔ قوالی جائے کری میں کہ رب آپ ہی سونے دی قوالیاں کرتا پیا۔ ہاں جی اور رب آپ قوالیاں کر رہا ہے، رب آپ قوالی فرماتا ہے، قرآن قوالی کر رہا ہے۔ اور اسی کا ہی ایک اور بیان ہے جس میں یہ مولا علی دا پہلا نمبر اس کے اوپر یہ گفتگو کر رہا ہے۔ پہلا نمبر تسی کہنا ہے علی کا ہے، پہلا نمبر، اور ڈر کے جو بول دے پو میں حدیث سامنے رکھی بیٹھا، تانوں کا دی فکر پئی کھڑی، میں پہلا نمبر کہندا پیا تسی کو فکر چ پے گئے جے۔ میں نے آئی ڈی چیک کی، اس کے بیانات چیک کیے تو یہ پتہ چلا کہ اکاڑا کا رہنے والا ہے اور نہایت جاہل ترین خبیث الفطرت انسان ہے۔ اس کو نہ قرآن کا فہم ہے نہ حدیث کا فہم ہے، اور اصول دین تو پھر کیا اس کو آنے ہیں، بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا عرفان شاہ کمپنی کو، ریاض شاہ اینڈ کمپنی کو، یا حنیف قریشی جیسے کالے کووں کو کہ کوئی بندہ اگر آگے کرنا ہوتا ہے تو یہ تو سوچ کر کیا کرو کہ وہ پاگل تو نہ ہو، یا اتنا تو عقل کر لیا کرو کہ کوئی بندہ کسی کا علمی مقام بھی ہوتا ہے اور علمی سطح بھی ہوتی ہے۔ جتنے پاگل دیوانے اور بے وقوف رافضی ہیں وہ آپ کی ہی گود میں پل رہے ہیں، آپ کے ہی پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے اس کی آئی ڈی چیک کی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تان و تشنیع کر رہا تھا۔ یہ تو خیر منہاجیت کا ایک وتیرہ ہے کہ منہاجیت، میں نے کہا کہ اہل سنت میں رافضیت کا رستہ دروازہ کھولنے والی جماعت اس وقت منہاجیت ہے، اور اس کے پڑھے ہوئے منہاج القرآن کے پڑھے ہوئے ان کا اللہ ماشاء اللہ یہی حال ہے، اور یہی ان کا وتیرہ ہے کہ وہ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبان تان دراز کرتے ہیں۔ لیکن افسوس تو ہمیں اس قوم پر بھی ہے کہ جو ایسے لوگوں کو سٹیجوں پر بلاتے ہیں